السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور دنیا و وقت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں گی۔ میں ہوں آپ کے لیکچر امرین نواز۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر۔ آج ہم پڑھیں گے ناول کے بارے میں کہ ناول کیا ہوتا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور ہم ناول کیسے لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیں۔ ناول میں زندگی کے تمام پہلو بیان کیے جاتے ہیں اور الفاظ کی حد مقرر نہیں ہوتی۔ افسانہ میں ہم نے زندگی کا ایک ہی پہلو بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک واقعہ ہم نے اس میں لکھنا ہوتا ہے، لیکن ناول میں ہم زندگی کے تمام پہلو بیان کر سکتے ہیں، مطلب اس میں ہم بہت زیادہ واقعات لکھ سکتے ہیں اور اس میں الفاظ کی حد مقرر نہیں، آپ جتنا مرضی لمبا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناول کے اجزائے ترکیبی، مطلب ناول جو ہے کن کن چیزوں پر منحصر ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں لازمی ہوتی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہانی جتنی اچھی ہوگی ناول اتنا اچھا کہلائے گا، ٹھیک ہے، ناول اتنا ہی کامیاب مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہانی پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کون سی کہانی لکھ رہے ہیں۔ کوئی اچھی سی کہانی آپ لوگوں نے سوچنی ہے، پھر اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ نمبر 2، پلاٹ کہتے ہیں واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا، ٹھیک ہے، جو بھی واقعات آپ نے لکھنے ہیں اور واقعات کی ترتیب کو بہت غور سے لکھنا ہے۔ ایک واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ پیوست ہونا چاہیے، یعنی ایک واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ فطری طور پر جڑا ہوا نظر آئے، ٹھیک ہے، کہ ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ یوں لگے کہ یہ واقعہ اور تھا اور وہ دوسرا اور ہے، کیونکہ ناول ہے تو اس میں جو سارے واقعات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 دیکھ لیں، کردار نگاری۔ کردار نگاری بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور کوشش کریں کہ کردار جو ہے وہ ہمارے معاشرتی کردار جو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں ہم مختلف طرح کے کردار دیکھتے ہیں تو انہی کرداروں کے قریب ترین ہو، ٹھیک ہے۔ کردار نگاری کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو کردار ہے وہ حقیقت کے قریب ترین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ حقیقی کردار ہونا چاہیے، حقیقت کے قریب ترین ہو۔ جیسے کہ کردار آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں مختلف طرح کے مرد ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کی عورتیں ہیں، تو ہم ان میں سے کوئی ایک کردار لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا تو سارا افسانوی ہی ہے، ہم نے خود سے کہانیاں لکھنی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، جو آج کل ہو رہا ہے معاشرے میں وہی لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی کردار لینے چاہیے، تو ابھی آپ کا ناول جو ہے وہ کامیاب ناول ہو سکتا ہے۔ کردار نگاری میں 2 طرح کے کردار ہوتے ہیں، مرکزی کردار اور ضمنی کردار۔ مرکزی کردار جو ہمارا مین کریکٹر ہوتا ہے، جس کے گرد کہانی گھوم رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے مرکزی کردار، جیسے ہیرو اور ہیروئن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں ضمنی کردار۔ ضمنی کردار ایسے کردار ہوتے ہیں جو ناول میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ضمنی کردار میں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی حیوان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں انداز نظر۔ انداز نظر سے مراد ذہنی سوچ، کہ آپ کی ذہنی سوچ کیا ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کی ذہن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی لکھتے ہیں اپنی تحریریں، وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری ذہن کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے انداز نظر، اور انداز نظر آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے ناول میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں منظر نگاری۔ منظر نگاری میں آس پاس کا ماحول جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے الفاظ میں، ٹھیک ہے۔ منظر نگاری کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں افسانہ میں، تو یہاں پہ آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، منظر نگاری کا مطلب وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کیا ہوتا ہے؟ کردار کا آپس میں بات چیت کرنا ناول میں، وہ ہم کہتے ہیں مکالمہ نگاری۔ اور مکالمہ نگاری کرتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو، بہت زیادہ غیر ضروری نہ ہو، ٹھیک ہے۔ زمان و مکان۔ زمان و مکان کا مطلب ہے کہ کس وقت میں کہانی لکھی گئی، کون سی جگہ پہ کہانی لکھی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے زمان و مکان۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی جنگ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہم نے وہاں پہ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کس دور میں ہوئی، کس زمانے میں ہوئی اور کہاں ہوئی، ٹھیک ہے، کس جگہ ہوئی۔
تو یہ تھے اجزائزر کی بھی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی مسئلہ ہو سمجھنے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔